بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ انسان میں بادشاہ رجٹ گناہوں کے دھوئیں میں ایک ایسا سیاہ دبے کی طرح آیا ہے۔ یہ ایسا بدبخت وقت کا بادشاہ تھا جس نے اسلام اور مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیف دینے اور اسلام کو دنیا کا سب سے نچلا مذہب قرار دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس نے بے شمار جنگیں لڑی لیکن اس کے حصے میں موت ہی آئی۔ خاص کر جب بیت المقدس کی بات کی جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے دھول چٹا دی تھی۔ پھر ایک عارضی معاہدہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور بادشاہ رجٹ کے درمیان کیا گیا جس میں یہ دونوں فریق جنگ نہیں کر سکتے۔ جب جنگ نہ ہونے کا معاہدہ طے ہو گیا تو اس نے دوسرے ہتھوڑوں سے اسلام اور مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ ایسا گھٹیا اور سفاک حکمران تھا جس نے ہمیشہ کوشش کی کہ اسلام کو کسی بھی طرح بدنام کیا جائے، لیکن جب یہ معاہدہ ہوا تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کس طرح سے اسلام کے ذریعے ہی ذلیل اور شرمندہ کیا جائے، اسلام کے بارے میں معلومات کر کے ایسا امتحان لیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جس کی جوابات اس کو نہ آئیں، یہ مسلمانوں کے سامنے سر جھکائے اور کہے مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ حتیٰ کہ یہ بات بادشاہ رجٹ اور عیسائیوں اور یہودی علماء میں بھی جانتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت تلوار چلانے میں دی ہے اس سے زیادہ علم کے سمندر بھی دیا ہے۔ آخرکار اس نے اس وقت چند نام نہا مسلمان علماء کو ضروریات رات دے کر خرید لیا اور یہودی علماء کے ساتھ مل کر ان مسلمان عالموں سے اسلام کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی۔ ان مسلمان عالموں سے جس کی بادشاہ رجٹ لالچ دے کر خریدتا تھا، ان میں ایک کافی عمر رسید مسلمان بزرگ عالم بھی تھا جس نے چند عجیب و غریب اور نہایت گھٹن سوال بادشاہ رجٹ کو بتائے کہ ان کا جواب سلطان کو ہرگز نہیں آئے گا۔ آخرکار بادشاہ رجٹ نے مسلمان علماء سے اسلام کے بارے میں پیچیدہ اور گھٹن سوال لیے اور عید الاضحیٰ کے دن خطبہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بے انتہا مجمع کے سامنے آ کر سب کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تم سب لوگ معصوم جانوروں کا خون بہا کے مسلمان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گیا تھا کہ رجٹ کسی سازش سے تخت آیا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ سلطان نے پوچھا کہ کس کام کے لیے آئے ہو؟ تم یہاں آئے ہو فی الحال تو ہمارے مہمان نواز ہو اور تمہاری عزت ہم پر فرض ہے۔ بادشاہ رجٹ کہہ کر تم اسلام کے علمبردار بنے ہوئے ہو، خانہ کعبہ کی تم لوگ پوجا کرتے ہو، یہ ساری باتیں سارے مجمع سن رہا تھا۔ بادشاہ رجٹ نے نہایت طنز اور تکبر لہجے میں کہا سلطان یہ بات کہ خانہ کعبہ میں کیا کسی نے کبھی زنائے مباشرت کی ہے؟ سارا مجمع حیران بھی ہوا اور غصے بھی کرنے لگا کہ خانہ کعبہ میں بھلا کون اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ پھر بادشاہ رجٹ بولا وہ کون سا چھوڑا تھا کہ جس نے یہ بدکاری کی اور تمہارے خدا نے اس وقت کہا تھا کہ جوڑے نے خانہ کعبہ میں مباشرت کی ہے، اس کا نام کیا تھا؟ سلطان مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے تاکہ یہ سارا مجمع بھی سن سکے۔ اصل میں بادشاہ رجٹ کا منصوبہ یہ تھا کہ سلطان سے ایسا سوال پوچھا جائے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کا جواب اسے آئے ہی نہ، اور اگر آ بھی جائے تو سارے مسلمان سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہ ایک برا فعل ہو چکا تھا کیونکہ اکثر مسلمان اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے اور اس سارے معاملے میں اس بزرگ مسلمان عالم نے مدد فراہم کی تھی اور یہ غیر بادشاہ رجٹ کا اسلام کو بدنام کرنا چاہتا تھا۔ اس کی تو پہلے دن سے یہی کوشش تھی کہ سلطان خاموش تھا اور سارے مجمع جو بیٹھا ہوا تھا زمین پر سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ سلطان سر جھکائے ہوئے تھے، تھوڑی سی خاموشی کے بعد کھڑا ہوا اور تمام مجمع کو کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سوال کا جواب
اس طرح دیا اوصاف اور نائلین نے بلا شبہ تاریخ انسانی کو گٹھاؤں اور ناتارین کا کام دنیا کے مقدس ترین اور محترم ترین جگہ پر کیا۔ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت میں اوصاف نامی ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ بنی جرم کا ایک نوجوان تھا، جبکہ نائلین بنت زید کا تعلق بھی اسی قبیلہ جرہم سے تھا۔ قبیلہ جرہم جو قبیلہ ہے جو کہ سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہونے والا قبیلوں میں سے ایک ہے، تاریخ میں مذکورہ ہے کہ نائلین بنت زید ایک حسین عورت نیم ایرانیہ لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی۔ اس حالت میں وہ طواف بھی کیا کرتی تھی اور اکثر لڑکیوں کے ساتھ علاقے میں جسم اور کپڑوں کی نمائش کرتے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔ ان لڑکیوں میں ایک نوجوان لڑکا سردار اوصاف بھی شامل ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اوصاف نائلین تنہا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس وقت وہاں ان کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ تنہا کے موقع پر پا کر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار بری باتیں کرتے ہوئے بدکاری کرنے پر اتر آئے۔ ان دونوں نے خانہ کعبہ میں زنا کاری کی، جبکہ انہوں نے خانہ کعبہ میں یہ شرمناک کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان پر قہر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے۔ مقدس جگہ پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد مکہ کے لوگوں نے اوصاف کے بت کو اٹھا کر صفا پر کھڑا کر دیا، نائلین کے بت کو اٹھا کر مرہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب اور پہاڑیوں میں ہیں۔ انہوں نے دو پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اسی وجہ سے ان پہاڑیوں کو پہلے مقدس مانا جاتا تھا۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا تو اس پہاڑی پر چڑھ کر طواف کیا کرتا۔ جب نائلین اور اوصاف کے بت وہاں کھڑے کر دیا تو ان سزا پر مقرر کی گئی جو کہ صفا اور مروہ کے طواف کرنے کے لیے جائیں تو وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتیاں مار کر واپس آئیں۔ کافی مدت بعد جوتے والے سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھوڑا تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ لوگ ان بتوں کو اوصاف اور نائلین کے ہاتھ لگانا ہی نامناسب سمجھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کے علاوہ سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلہ میں اوصاف اور نائلین کی کہانی کا بڑا فخر ہے، ایک دوسرے کا بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کی محبت کو دیوار مانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اوصاف اور نائلین کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اوصاف اور نائلین بت کے عرب والوں نے اتنا پاگل ہو گئے کہ ان میں نتنے لگے اور بتوں کو سجدہ اور قربانی بھی کرنے لگے۔ مکہ کے مشرک اور خانہ کعبہ کے دیواروں کے نبیوں اور فرشتوں بے شمار قسم کے بت تصویر اور سجایا ہوا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عشر کی داستان دوسرے قبیلے کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے اور اوصاف اور نائل کے بت کی مقدس مان کر ان کو عبادت کیا کرتے تھے۔ اوصاف اور نائلہ کا بت اب آب زمزم کے کنارے رکھا ہوا تھا۔ بڑے بڑے بجاریوں نے ان دونوں بتوں کو اوصاف اور نائلین خانہ کعبہ سے اٹھا کر صفا مروہ کے پہاڑوں کے وسط میں کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ باقاعدگی سے ان بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا تو لوگوں نے ان پہاڑی صفا اور مروہ جہاں اوصاف اور نائلین کا بت تھا یہاں جانے کا گناہ تصور کرنے لگے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ پر جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ حج اور عمرہ کرنے کے دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جب فتح مکہ موقع پر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا اور دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اوصاف اور نائلین بے شمار بتوں کے رضیہ ریز کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ حج اور عمرے کے لیے لازم ہے کہ صفا اور مروہ پر سعی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مشہور بت منات اور بہت سے بت بھی شامل تھے۔ تاریخ میں ان کی تعداد 360 بیان کی گئی ہے۔
حبل بت کی مشرق سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ بدھ کے مالک شام کے لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ حبل کے معنی طاقتور کے ہیں، اس لیے عربوں نے اس بت کا نام حبل رکھ دیا۔ حبل بت سرخ، عقیب اور تراش ہوا تھا۔ یہ بت قریش کے لوگوں کو انسانی شکل میں بنا ہوا تھا۔ قریش مکہ میں اس بت کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کیا کرتے تھے۔ یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی سانس لینے کے لیے رک گئے اور بادشاہ رجڑ اس کے ساتھ وہاں سے جانے لگے تو کیونکہ ان کے جو سوال تھے جو کہ کھنا ذہن کے ساتھ بنا کر لائے تھا، سلطان نے ان کا جواب اس طرح زور و شور کے ساتھ دیا کہ خاموش ہو جانے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی الفاظ میں کہے، بادشاہ رجڑ، تو نے اتنا وقت اسلام سمجھنے کی نیت لگائی، لیکن تو نے ہمیشہ اسلام میں سے نکتہ چینیوں کے خاطر استعمال کیا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ خدا جسے ہدایت نہ دے تو دنیا چاہے کبھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ تم ان لوگوں کا گناہ گاروں میں سے ہو جنہیں خدا تعالیٰ نے ہدایت دینا ہی نہیں چاہا۔